السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، دو دروس میں ہم نے اصحاب الاخدود کا واقعہ سنا ہے۔ آج انشاءاللہ اس سے متعلق چند اہم باتیں پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیا عبرت ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس واقعے سے جو سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ہر اہل علم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے اور ہمارے بعد بھی دنیا میں ہمارا علم باقی رہے تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، اسی طرح سے گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو باطل علم والے ہوتے ہیں، ان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہنر ہے، ہماری جو کاریگری ہے، یہ بعد میں باقی رہے۔ اسی لیے اس جادوگر نے کہا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو کہا تھا ایک لڑکا دے دو، میں اسے سکھاؤں گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گمراہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگ عام طور سے جادوگروں اور گندے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لیے، یا دوسروں پر اپنی طاقت دکھانے کے لیے گندے سندے لوگوں کا اور جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن جو بادشاہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ اس سے رسول کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے اس جادوگر نے بادشاہ سے کوئی جوان آدمی نہیں مانگا، بوڑھا آدمی نہیں مانگا، بلکہ ایک لڑکا مانگا جو کم عمر ہو، 6-7 سال 8 سال کا ہو، تاکہ اس کو سکھائے اور وہ یاد رکھے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ذریعہ کرامت ظاہر کرے تو وہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو ہدایت دیتا ہے، اور کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ آدمی گمراہی کا جو شکار ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے ذریعہ لوگوں کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے لڑکے کے بارے میں سنا، ایک بار پہاڑ سے گرایا، پہاڑ ہلنے لگا، سب مر گئے، وہ بچ گیا۔ دوسری بار کشتی میں بٹھایا اور سمندر کے بیچوں بیچ میں اس کو گرانا چاہا، خود ڈوب گئے لوگ اور وہ بچ کر نکل آیا۔ اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جس کو مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا۔ بادشاہ سے لوگوں نے کہا تم جس سے ڈرتے تھے وہی ہو گیا، سارے لوگ جو ہے اللہ والے بن رہے ہیں۔ اس نے کہا خندق کھودو، اس میں آگ بھڑکاؤ، سب کو ڈالو، پھر بھی کسی کو ایمان سے روک نہیں پایا۔ وہ جس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آیا۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا خصوصی حکم دیا، اور آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، بات صحیح ہے، لیکن کرامت کے نام پہ جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جھوٹی باتیں گڑھ کے بیان کرتے ہیں، زندگی میں آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، زندگی میں آدمی بدعمل رہتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر بنا کے جھوٹی جھوٹی کہانیاں گڑھ کر کے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس گاؤں میں مرا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، 200-400 کلومیٹر سے دور دور سے لوگ آ کر کے وہاں پہ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ 10ویں بات یہ کہ کرامات اولیاء برحق ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ولی کے مرنے کے بعد ہم اس کو پکاریں، کیونکہ ولی کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ولی اپنی طاقت سے کرامت نہیں دکھا سکتا۔ 11ویں بات معلوم ہوئی کہ بالخصوص دین سے متعلق اگر کوئی بات سامنے آئے اور وہ آپ کے سامنے دو طرح کی باتیں ہوں، دین سے متعلق دو طرح کی باتیں آئے، دونوں ٹکرا رہی ہوں، تو ہمیں اس کے بارے میں کھوج کرنا چاہیے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی سچ ہے، کون سی جھوٹ ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں دین سے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ 12ویں بات معلوم ہوئی اللہ کی توحید کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
یہ توحید کی دعوت ایسی نعمت ہے اللہ کی، اس کے ذریعے انسان ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس میں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کسی کو اگر مل گئی تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے 13ویں باتیں معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی دعوت کی مخالفت کرتے تو دعوت توحید ہے۔ دعوت توحید اور شرک سے روکنا یہ ایسی دعوت ہے کہ اکثر لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسری چیزیں لوگوں کو سکھاؤ، جلدی لوگ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک سے بچو، بہت سارے دشمن آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ 14ویں بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ دلائل اور براہین دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، ان کے کفر کا سبب دشمنی اور اسی طرح تکبر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ متکبر تھا، بادشاہ جو ایمان نہیں لایا متکبر تھا، اس لیے اس نے اپنے وزیر کو بھی مارا، کاٹ دیا، اور اسی طرح سے راہب کو کاٹا اور بچے کو بھی مارنا چاہا۔ 16ویں باتیں معلوم ہوئی کہ یہ سچا واقعہ سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے موجود ہے، گویا کہ قرآن ایک متن ہے اور یہ حدیث اس کی شرح ہے۔ اس حدیث میں پوری تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اور یہ قرآن کے صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح 17ویں باتیں معلوم ہوئی کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ممکن نہیں ہے۔ یہ حدیث جو وضاحت کرتی اس واقعے کی، اگر یہ حدیث نہ ملتی تو اتنی وضاحت اس واقعے کی نہ ہو پاتی۔ اسی طرح سے آخری باتیں معلوم ہوئی 18ویں بات کہ 3 بچوں نے اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے گود میں بات کی۔ 3 بچے، شیر خوار بچوں نے گود میں بات کی۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 وہ جریج کا جو واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کسی جو ہے عورت نے بدکاری کیا کسی چرواہے سے اور الزام اس پر ڈال دیا، تو بچے نے گود میں کہا کہ اس جو ہے میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ چرواہا ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا۔ اور اسی طرح سے ایک یہ واقعہ جو خندق والا واقعہ ہے کہ ماں بچے کی محبت میں آگ میں کودنا نہیں چاہتی تھی، توحید اس کو پیاری تھی، توحید سے محبت کرتی تھی، لیکن بچے کی محبت غالب آ جاتی تھی اور وہ پیچھے ہٹنے لگتی تھی۔ بچے نے کہا ماں تو کود جا اس آگ میں، اس میں کود جائے گی تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ وہ بچہ بھی شیر خوار تھا، اس سے بولنے کی طاقت اللہ نے دی۔ اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جو تو نے توحید کی نعمت دی ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ایمان اور توحید کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔